بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا دیگر علماء کرام کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب بلا تاخیر آپ کا خطاب دیتا ہوں قاری قرآن محبوب عوام مولانا محمد یاسین حیدر صاحب حافظ اللہ بیرحمت خان قاری یاسین حیدر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و برکات کے لیے خاص لائق اور زیور۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، ہواؤں کے جھونکوں سے زیادہ درود و سلام ہو آقا نامدار امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، اسعد الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کی پاکیزہ ہستی۔ جماعت کے جید علماء کرام سے آپ حضرات کا مقصد گفتگو سماعت فرما چکے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن بفضل اللہ تعالی میرے بعد بھی
خصوصی مقصد اور آخری خطاب انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ فضیلت الشیخ استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا ضیاء الحق بھٹی صاحب اور حضرت مولانا عبد الرحمن ثاقب صاحب، جن کے خطابات آپ سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ میرے مختصر بات خصوصی آخری خطاب شیر سندھ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم طارق صاحب حافظہ اللہ، انتہائی مختصر وقت میں چند معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا، مسجد اعظم کی انتظامیہ اور اس بزم کو سجانے والے احباب کی محنت، معاونین دوستوں کا تعاون کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ یہ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں اور پروگرام میں، محفل میں، بزم میں سنجیدگی اختیار کریں، اور جتنے احباب مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں آپ اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے آپ تشریف لائے ہیں، قرآن و حدیث کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، آپ بڑی خوش نصیب ہیں۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ انتہائی ادب سے، سنجیدگی سے، پیار سے اور محبت سے تشریف رکھیں، اور سارے احباب سے مؤدبانہ التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا اسٹیج کے قریب تشریف لیں۔ اگر کسی ساتھی کو میری درخواست سمجھ آئی ہے تو وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے آ جائے۔ ہر ساتھی، جتنے دوست آپ تشریف فرما ہیں، ہر ساتھی اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے آ جائے، مہربانی ہوگی۔ بار بار ساتھی اندر آتا، کوئی لمبا چوڑا جلسہ نہیں ہے، مختصر سا پروگرام ہے، تشریف لیں، اور بار بار یہ اٹھنا بیٹھنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ چند باتیں مختصر وقت میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی زندگی کا مقصد ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرے، آسان کام کرے۔ یہاں تک یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے ایوکم اکثر عملا، کہ تم میں سے وہ کون ہے جو عمل زیادہ کرے۔ زیادہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، زیادہ عمل جو ہے وہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کیا اس بات کی گہرائی کی طرف سے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو آسان عمل کرے، اچھے عمل کرے، اچھے کام کرے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ عمل زیادہ کرتے رہے لیکن بندہ جو عمل کر رہا ہو وہ آسان عمل نہ ہو، اچھا کام نہ ہو۔ بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے نا، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ بندہ زندگی میں اتنے زیادہ اعمال کر کے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اتنے زیادہ کہ وہ عمل کر کے تھک چکا ہوگا۔ تھکا دینے والے اعمال اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ کثرت اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تہجد پہ تہجد چل رہی ہے، قیام پہ قیام چل رہا ہے، حج پہ حج ہو رہا ہے، کثرت ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرے، آسان عمل کرے۔ اسم تفضیل کا صیغہ ہے آسان، آسان سے بڑھ کے کوئی صیغہ نہیں، یعنی اتنا خوبصورت عمل ہو، اتنا خوبصورت، چھوٹا کیوں نہ ہو، تھوڑا کیوں نہ ہو، مختصر کیوں نہ ہو، لیکن ہو خوبصورت۔ برادری کی نظر میں آسان اور خوبصورت ہو، نہیں، ماں باپ کی نظر میں خوبصورت ہو، نہیں، اساتذہ کی نظر میں خوبصورت ہونا چاہیے، نہیں، رشتہ داروں کی نظر میں خوبصورت ہو، نہیں،
یا اللہ کس کی نظر میں آسان اور خوبصورت ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں تمہارا عمل خوبصورت ہونا چاہیے. تو اللہ نے جو ابتدائی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آسان عمل کسے کہتے ہیں؟ یا تو آج کسی کا دعویٰ ہے کہ میرا عمل آسان ہے، جو جس طرح بھی عمل کر رہا ہے لیکن اس کا یہ مزاج ضرور ہے کہ مجھ سے بڑھ کے اچھا عمل کوئی نہیں کر رہا، اگرچہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن یہ کیسے فرق ہوگی اور یہ کیسے فرق ہوگی؟ یہ آسان عمل کس کے پاس؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے پاس عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید، اس کا ہر عمل آسان ہے. اور نمبر دو، جس کا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ عمل آسان ہوگا. نمبر تین، جس کا رزق حلال ہوگا، کھانا پینا پہننا اوڑھنا، تب جا کر کے اس کا عمل آسان عمل بنے گا. اور نمبر چار، جس بندے کی نیت میں اخلاص ہوگا اس کا کیا ہوا عمل آسان ہوگا. یہ میں نے مختصر چار چیزیں بتائی ہیں، یہ تفصیل سے بھی بتائی جا سکتی ہیں. عقیدہ توحید ضروری ہے عمل کو آسان بنانے کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے عمل کو آسان اور خوبصورت بنانے کے لیے، اور رزق حلال ضروری ہے. نمبر چار، اخلاص ضروری ہے. یہ چار شرطیں سامنے رکھ کے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے. لازمی نہیں ہے کہ نماز ہماری آسان عمل بن سکتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہ چار شرائط پہ عمل کر کے روزہ ہمارا آسان عمل بن سکتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ بیت اللہ کا حج ہی آسان عمل بن سکتا ہے. صرف عبادات جو ہیں یہ آسان عمل کا نام نہیں ہے. سجدہ، نماز، روزہ، تلاوت، اسے صرف عمل نہیں کہتے. بندے کے کام کو، بندے کے فعل کو عمل کہا جاتا ہے. جہاں عبادات کا حکم ہے وہاں معاملات اور اخلاقیات میں زور دینے کا بھی حکم ہے. یعنی جو بندہ اخلاقیات کو مد نظر رکھے گا اس کا اخلاقیات کے معاملے میں بھی عمل آسان اور خوبصورت ذکر کیا جائے گا. عبادت بھی ضروری ہے، اخلاقیات بھی ضروری ہے، معاملات بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک بندہ تہجد گزار بھی ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی پابندی سے رکھتا ہے، بیت اللہ کا حج بھی کرتا ہے، روز تلاوت بھی کرتا ہے، عبادات میں کمی نہیں ہے، لیکن اخلاقیات میں توجہ نہیں دیتا، معاملات میں توجہ نہیں دیتا، دائیں بائیں توجہ نہیں کرتا، آگے پیچھے معاملات، صلہ رحمی، رشتہ دار، ہمسائے، ماں باپ، اولاد، بہنیں، بھائی، ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتا تو اس کا اسلام ادھورا ہے. اگر کوئی بندہ اخلاقیات پہ زور دے رہا ہے، عبادات پہ توجہ نہیں دیتا، پھر بھی اس کا اسلام نامکمل ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو امت کو وصیت فرمائی تھی وہ دو چیزوں کی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال کرو، ماتحت لوگوں کا خیال کرو. ماتحت لوگوں سے مراد اخلاقیات، معاملات اور حقوق العباد ہے. الصلاۃ سے مراد عبادت ہے اور اللہ کا حق مراد ہے. دونوں چیزیں ہیں، یہی اسلام کا خلاصہ ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم روز مرہ کے معاملات میں اچھائی پیدا کریں، اچھے کام زیادہ کریں. اچھا کام جو ہوگا ہمارا وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا. ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے. زندگی اس مسئلے کی خوبصورت ہوتی ہے توجہ میری طرف کر کے. اٹھنا کسی نے نہیں ہے، جو اٹھے گا نا پھر میں اسے جانے دوں گا اور کیا کروں. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ دھمکی دے رہا جان چلو دعا سنائے تو جانے. ایک بندے کی نا سائیکل چوری ہو گئی تو چوروں کے پاس گیا، اس نے کہا ایک سائیکل دو گئی، ترلا کیا، محنت کی، وہ نہیں مان رہے تھے. پھر کہا اگر آپ نے میری سائیکل نہ دی نا میں وہ کروں گا جو میرے بابا نے کیا تھا. وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ سائیکل لو لیکن یہ بتاؤ بابا نے کیا کیا تھا. اس نے کہا بابا نے نہیں لے لی تھی، بابا نے نہیں لے لی تھی، میں بھی نہیں لے لیتا. انہوں نے کہا یہ بات پہلے بتا. اگر کوئی جانے لگا تو میں جانے لوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ نے غور سے میری بات سنی ہے. قائدین موجود ہیں، علماء موجود ہیں. ہمیں زندگی میں اچھے کام کرنے چاہیے. فاستبقوا الخیرات، مقابلہ کرنے کا شوق ہے
اللہ فرماتا ہے مقابلہ کرنا ہے تو نیکی میں کرو، اچھائی میں کرو۔ ذات پات میں کس چیز کا مقابلہ ہے؟ حسد اور تعصب کے میدان میں کس چیز کا مقابلہ ہے؟ عقل پہ کس چیز کا مقابلہ ہے؟ مقابلہ ہی کرنا ہے نا، مسابقہ ہی کرنا ہے تو نیکی کے میدان میں کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مزید آگے جانے کی کوشش کرو۔ بادل بالاعمال صالح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا، اچھائی کا صحابہ کرام کو جذبہ دلایا کرتے تھے۔ آپ نے سنا نہیں حدیث مبارکہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تم میں سے کون ہے جو روزے سے آیا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میت کا جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ من تبع منکم اليوم جنازہ، من عاد منکم اليوم مریضا، من اطعم منکم اليوم مسکین۔ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ ساری چیزیں اس لیے پوچھی جا رہی ہیں، یعنی رغبت دی جا رہی ہے، رغبت کہ یہ کام ڈیلی کیا تھا۔ اور ہر سوال کے جواب میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، قال ابوبکر انا یا رسول اللہ۔ تیمارداری کر کے میں ابوبکر آیا ہوں، جنازے میں شرکت کر کے میں ابوبکر آیا ہوں، روزہ رکھ کے میں ابوبکر آیا ہوں، مسکین کو کھانا کھلا کے میں ابوبکر آیا ہوں۔ میرے نبی پاک خوش ہوئے، مسکرائے۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے نام اعمال میں یہ ساری اچھائیاں، بھلائیاں، نیکیاں ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش نصیب کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دے گا۔ یہ شوق دلایا جا رہا ہے، ہمیں بھی اچھائی پہ زور دینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے نیکی اچھائی چھوٹی ہے یا بڑی، نہیں، آگے بڑھنا چاہیے۔ نیکی جو کرے گا اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، بھلائی جو کرے گا، اچھائی جو کرے گا۔ اگر اچھائی بھلائی صرف عبادت کا نام ہوتا تو ماں باپ، اولاد، ہمسائے، یہ رشتے اسلام نے کیوں بیان کیے ہیں؟ اگر بھلائی اچھائی صرف سجدے کا نام ہوتا تو یہ حقوق و عباد کا ذکر اسلام میں کیوں ہے؟ یہ حق حساب کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر یوں کیوں کہا گیا کہ جو مسکرا کے کسی کو ملے گا اللہ اس کا مسکرانا صدقہ بنائے گا؟ کیوں؟ ہمیں زندگی میں اچھائی کرنی چاہیے، ادھر دیکھیں، ہمیں زندگی میں اچھائی کرنی چاہیے، بھلائی تھوڑی سی اس کی ایگو کھول دیں اور تھوڑی سی جلے رپیٹ 19-20 کے ساتھ میں تھوڑا سا واجہ ملے۔ جو بندہ اچھائی کرے گا، نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا اپنی زندگی میں، ماں باپ سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، ہمسایوں سے، یہ چیزیں بھی تو ضروری ہیں نا۔ عقیدہ تو ہے لیکن ان چیزوں میں زیرو ہے، اتنا زیادہ نہیں، تھوڑی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق سمجھایا کہ اپنی زندگی میں اچھائی کیا کرو، بھلائی کیا کرو۔ یا اللہ جو بھلائی کرے گا، اچھائی کرے گا، نیکی کرے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، زمین پہ اچھائی کرنے والے کا بدلہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو جو بندہ تم میں سے اچھائی کرے گا اس کا بدلہ یہ ہے، اس کا صلہ یہ ہے، اس کا انعام یہ ہے۔ یا اللہ کون سا انعام ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ کہتے آج جائز ہے، کہتے سبحان اللہ۔ چلو میری تقریر میں جائز ہے، آپ کو انشاءاللہ امیر محترم کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن سننے کے بعد آپ نے اللہ کی تعریف ضرور کرنی ہے، پھر کرے، جو نہیں کرے گا اسے بھی کرنی چاہیے، پھر کہیں۔ میں شیر زندگی کے ماحول بنا رہا ہوں انشاءاللہ تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، کوئی نہ اٹھے اور کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے۔ ہمیں اچھائی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، قرآن و سنت کا پیغام لے کے دیں۔ یا اللہ جو بندہ اچھائی کرے گا، بھلائی کرے گا،
تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ بھلائی کرے اچھائی کرے پہلا فائدہ یہ ہے، پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے، اس کی دکان کے قریب ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس کے گھر کے قریب ہو جاتی ہے۔ جو بندہ معاملات کا خیال کرے گا، حقوق و لباس کا خیال کرے گا، اچھائی کرے بھلائی کرے، جو بندہ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے۔ رب کے قرآن نے دوسرا فائدہ بتایا نیکی کرنے کا، اچھائی کرنے کا، بھلائی کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا دوسرا فائدہ، اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا دوسرا فائدہ، دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا کیا فائدہ ہے، گاہک اپنے دکاندار کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ نے فائدے ذکر کیے ہیں بھلا کرنے والے، اللہ نے فائدے ذکر کیے ہیں اچھائی کرنے والے کے۔ یا اللہ دوسرا فائدہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بھلائی کرے گا میں اللہ کریم اس کے ساتھ محبت شروع کر دوں گا۔ ایک تو اللہ کی رحمت مل جائے گی، وہ رحمت جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، مل جائے گی۔ جو اچھائی کرے گا، شکل کا کالا ہے، گورا ہے، عام ہے، خاص ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کوئی بھی ہے، جو اچھائی کرے گا بھلائی کرے گا اللہ کی رحمت قریب آ جائے گی، اور جو بھلائی کرے گا اچھائی کرے گا اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ یاد رکھیے اللہ کی محبت مل جائے تو پھر بندے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے پریشان اور شرمندہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، یعنی اللہ کی محبت کے مل جانے کا مطلب یہ ہے اللہ کی جنت گویا کہ مل گئی۔ اللہ کی محبت کے مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کے مل جانے کا مطلب یہ ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ جو بندہ اچھائی کرے گا، بھلائی کرے گا، خیر خائی کرے گا، نیکی کرے گا اپنی زندگی میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، سفر میں حضر میں خوشی میں غمی میں، جو بندہ نیکی کا مزاج رکھتا ہے، بھلائی کرنے کی سوچ رکھتا ہے، اچھائی کرنے کا انداز بناتا ہے، اللہ کی محبت اسے نصیب ہوگی۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اچھائی کرے گا اللہ کی رحمت قریب ہوگی، رب کی محبت نصیب ہوگی۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ بولو اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ جو اچھائی کرے گا، جو یہ لفظ احسان اور محسن ہے، غور کیجیے گا، جو بندہ بھلائی کرے گا، اچھائی کرے گا، احسان کرے گا، نیکی کرے گا، غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، جو کرے گا اللہ کی رحمت قریب آئے گی، اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اور اللہ کی محبت نصیب ہونے کے زمرے میں دوسری آیت کریمہ سنیے، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو نیکی کرے گا، جو اچھائی کرے گا، اللہ نے پیدا ہی اچھائی کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہماری زندگی کا
مقصد ہی اچھائی کرنا ہے. جو اچھائی کرے گا تم میں سے اچھے بن جاؤ, بھلے بن جاؤ, اچھے بن جاؤ. اپنے لیے نہیں, والدین کے لیے اچھے بن جاؤ, اپنے لیے نہیں, اولاد کے لیے اچھے بن جاؤ, اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھے بن جاؤ, اپنی بیوی کے لیے اچھے بن جاؤ, اپنے ہمسایوں کے لیے اچھے بن جاؤ. زندگی بھی وہ ہے جو کسی دوسرے کے کام آ جائے. خیر الناس من ينفع الناس, جو لوگوں کو اپنی زندگی میں فائدہ نہیں دے سکتا, جو لوگوں کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتا, اس کی زندگی بیکار ہے. اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کی جائے. جو بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جائے گی. جو بھلائی کرے گا اللہ کی محبت اسے نصیب ہو جائے گی. تیسرا فائدہ قرآن کی روشنی میں, جو بندہ کسی سے بھلائی کرے گا, نیکی کرے گا, اچھائی کرے گا, اللہ اس نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. مزدور کی مزدوری ضائع ہو سکتی ہے, ادھر دیکھیں, اچھائی کرنے والے کی اچھائی ضائع, بولیں, بھلائی کرنے والے کی بھلائی ضائع, بولیں, نہیں ہوتی. ہاں لکھا ہوا ہے, توجہ نہیں, ادھر مجھے پتہ ہے, ادھر دیکھیں ذرا کیا مسئلہ ہے. جب بندہ اچھائی کرتا ہے تو اللہ اس کی اچھائی کو ضائع, بولو, ضائع. غار والوں کو اللہ نے پتھر کی مصیبت سے نجات دی تھی کہ نہیں؟ اردو کی کتاب, چوتھی کلاس کی اردو کی کتاب, آج سے 20 سال پہلے ایک سبق ہوتا تھا, اس میں غار کا پتھر, غار کا, صحیح البخاری کی روایت ہے, غار کا پتھر. تفسیر میں نہیں دینا چاہتا, اشارہ مقصود ہے. وہ غریب مزدوری کی گھر سے جا رہے تھے, بارش کی وجہ سے غار میں داخل ہوئے, اوپر سے پتھر آیا, غار بند ہو گئی. اللہ نے پتھر سے نجات دی کہ نہیں دی؟ اس وجہ سے اللہ کسی کی اچھائی کو ضائع. ادھر دیکھیں, اللہ, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں جن کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھیں گے میری بات. ادھر دیکھیں, اللہ کسی کی اچھائی کو ضائع, بولے, ہر کسی نے اپنی اچھائی پیش کی, اللہ نے ان کی اچھائی کی وجہ سے ان کو مصیبت سے نجات دی کہ نہیں دی؟ ضائع ہوئی ان کی نیکی. اللہ فرماتے ہیں انہو من یتق ویصبر, انہو من یتق ویصبر فإن اللہ تقوی اختیار کرے گا اور صبر اختیار کرے, اللہ ایسے بندوں کی بھلائی ضائع نہیں کرتا, ایسے بندوں کی نیکی ضائع نہیں کرتا. اللہ نے یہ نہیں کہا عبادت کرنے والے کی اللہ عبادت ضائع نہیں کرتا, سجدہ کرنے والے کا اللہ سجدہ ضائع نہیں کرتا. یہاں اللہ نے معاملات کا ذکر کیا, اللہ نے اخلاقیات اور معاشرے کا ذکر کیا. فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا, پرہیزگاری اختیار کرے, یا جو بندہ بھی صبر اختیار کرے, اللہ کریم اس کی نیکی ضائع نہیں کرتا. لا یضیع اجر المحسنین, جو بندہ اچھائی کرے اس کا پہلا فائدہ اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے, اس کا دوسرا فائدہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے, اور اس کا تیسرا فائدہ اللہ اس کی نیکی ضائع. یہ جملہ جو میں نے پڑھا ہے سورہ یوسف 13واں پارہ, جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف سے جان پہچان کرائی, پھر وجہ پوچھی یہ سارا معاملہ ہوا کیسے, کنویں سے لے کر کے یہاں تخت تک یہ کیسے ہوا, تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا انہو من یتق ویصبر, یہ جواب ہے, انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر
تقوی اختیار کرتا ہے. یعنی یہاں نیکی کون سی مراد ہے؟ جس بندے کو بھائی مارتے ہوں اور وہ بھائیوں کو معاف کرتا رہے. یعنی جو بھائی زیادتی کرتے رہے، جو بندہ اپنے بھائیوں کی زیادتی کو نظر انداز کرتا رہے، اللہ ایسے بندے کی ایسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہوتا. یعنی اصل نیکی کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اصل نیکی ہے. اپنی بہنوں کے ساتھ اچھائی کرنا اصل نیکی ہے. اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بھلائی کرنا اصل نیکی ہے. جتنا مرضی سجدہ کرتے رہو، اگر معاشرے میں کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرو گے تو سجدے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جتنا مرضی بیت اللہ کے حج کرتے رہو، اگر یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھو گے بیت اللہ کے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جتنا مرضی تلاوتیں کرتے رہو، اگر کسی بیوہ کا سہارا نہیں بنو گے تو تلاوت قرآن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جتنا مرضی تسبیحات پڑھتے رہو، اللہ کی تسبیح کرتے رہو، اگر ہمسایوں کی غربت کا خیال نہیں آئے گا تو تسبیح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو بندہ اچھائی کرے، جو بندہ بھلائی کرے، جو بندہ نیکی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت اسے نصیب ہو جاتی ہے، اور اللہ ایسے بندے کی نیکی کبھی ظاہر نہیں کرتا. کتنی باتیں ہو گئی، ادھر دیکھیں کتنے فائدے ہو گئے. کرو گے بھائی، کرو گے نیکی. اللہ ظاہر بندہ لاہور میں رہتا ہے، ادھر دیکھیں ہے فیصلہ آباد کا. یہ ویسی کہانی نہیں ہے، سنی سنائی حقیقت ہے. لاہور میں رہتا ہے فیصلہ آباد، کروڑوں پتی ہے بندہ، بڑا اس کے پاس سرمایہ ہے. چل وہ بڑا کاروباری تھا، ادھر دیکھیں بیمار ہو گیا. اللہ سب بیماروں کو شفا دے. ٹیسٹ کروائے گئے تو رپورٹ کیا آئی؟ بلڈ کینسر. کیا آئی؟ ادھر دیکھیں بلڈ کینسر. بڑا پریشان ہوا. میں مسافر واللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا دے، سب کو مکمل شفا دے، بلا تخصیص سب کو شفا دے. توجہ نہیں کرتا. تو یہ ایک مولانا صاحب کے پاس آ گیا، مولانا بلڈ کینسر ہے، کوئی وظیفہ بتائیے، دعا بتائیے، ذکر بتائیے، آیت بتائیے. مولانا کہنے لگے وظیفہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا رشتہ داروں میں گئے ہوئے، برادری میں گئے ہوئے، بستی میں گئے ہوئے. کہنے لگا 20 سال کا عرصہ ہو گیا میں برادری میں پیچھے گاؤں میں نہیں گیا. مولانا کہنے لگا آیت بعد میں بتاؤں گا، وظیفہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے برادری کی طرف جا، بستی میں جا، کچھ دن گزار گیا، وہاں رہ گیا، بعد میں آنا، جیسا کہے گا تو ایسا کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا میں چلا جاتا ہوں. یہ 20 دن کے لیے چلا گیا اپنی برادری میں. وہاں جا کر کے برادری کی خوشی میں شریک ہوا، برادری کی غمی میں شریک ہوا. جا کر کے پہلے دن سب کو اعلان کر کے بلاتا ہے اور کہنے لگا جس کی بیٹی، جس کی بہن، جس کی بچی خرچے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، نکاح نہیں کر سکا، وہ مجھے بتاؤ، میں خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی بیٹی کے نکاح کی تیاریاں کرو. اگر کسی بندے کا روزگار نہیں ہے مجھے بتاؤ، میں تمہارے روزگار بنانے کے لیے تیار ہوں. اگر کسی کا مکان اپنا ذاتی نہیں ہے جگہ بتاؤ، میں مکان بنانے کے لیے تیار ہوں. ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے لگا، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے لگا. غریبوں کے ساتھ محبت کرتا رہا، تعاون کرتا رہا. جو لوگ بھوکے ہو کے سویا کرتے تھے ان کو پیٹ بھر کے کھلا کے سویا کرتا. وقت گزرتا رہا، 20 دن گزر جانے کے بعد واپس لاہور چلا جاتا ہے. مولانا میں آپ کے کہنے پہ چکر لگا کے آیا ہوں، اب بتائیے کون سی آیت پڑھوں کہ اللہ مجھے شفا دے دے. مولانا فرمانے لگے پہلے میرے ساتھ چلیے، جا کر کے ٹیسٹ کرواتے ہیں. چلے گئے اسی لیبارٹری پہ، جا کر کے اس کے سارے ٹیسٹ کروائے گئے. جو ٹیسٹ 20 دن پہلے بلڈ کینسر
کی رپورٹ کے آ رہے تھے 20 دن کے بعد اللہ کی قسم ہے ہر ٹیسٹ کی رپورٹ نل آ رہی ہے کوئی بلڈ کینسر نہیں کوئی بی پی کا مسئلہ نہیں اس کا کوئی شوگر کا مسئلہ نہیں یہ رپورٹیں دیکھتا جا رہا ہے آنکھوں سے اشک آ رہا ہے آنسو نکل رہے ہیں مولانا میں نے کوئی انجیکشن نہیں لگوایا مولانا میں نے کوئی ٹیبلٹ نہیں کھائی مولانا میں نے کوئی سگریٹ نہیں پیا یہ مجھے کیسے شفا مل گئی مولانا نے کہا لوگوں کے ساتھ جو بھلائی کرتا رہا غریبوں کی مدد کرتا رہا یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا رہا اپنی بستی اور رشتہ داروں کے مریضوں کا علاج کرتا رہا جو بے سہارا تھے ان کا سہارا بنتا رہا جن کے مکان نہیں تھے ان کے مکان بناتا رہا وہ لوگ اس وقت تک سویا نہیں کرتے تھے جب آپ کے حق میں شفا کی دعائیں کیا کرتے تھے یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا نتیجہ ہے یہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کا نتیجہ ہے یہ لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرنے کا نتیجہ ہے اللہ قرآن میں سچ فرماتا ہے جو بندہ نیکی کرے گا کسی راہی سے جو بندہ نیکی کرے گا کسی مسافر سے جو بندہ نیکی کرے گا کسی یتیم سے جو بندہ نیکی کرے گا کسی غریب سے اللہ اس کی نیکی ضائع نہیں کرے گا من یتق ویصبر فإن اللہ دوسروں کے کام آئیے نیکی کرو گے ہاتھ ہمسائے رشتہ دار برادری بھائیوں کے ساتھ تب جا کر کے آپ کے ساتھ بھلائی کی جائے گی اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے نمبر 3 اللہ نیکی کا بدلہ ظاہر بولیے نمبر 4 میں نے آخر میں کسی ایک کو لازمی کھڑا کرنا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے یہ آپ کی کلاس ہے بزرگوں کا احترام ضرور کروں گا لیکن پوچھوں گا بھی ضرور ادھر دیکھ رہا ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے انعام بھی دے دوں جو سنائے گا فائدے آپ کے کام یا پھر میرا انعام آپ بچوائیں خوشی یاد رکھا پہلا فائدہ میں بار دوہرا رہا پہلا فائدہ جو نیکی کرے گا آپ بھی میرے ساتھ نیکی کرو نا تھوڑا تعامل کرو ادب کرو احترام کرو سنجیدہ بیٹھو پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ کیسے بھلا کرتا ہے اللہ کی رحمت قریب ہوگی اللہ کی محبت نصیب ہوگی اللہ نیکی ضائع نہیں کرے گا نمبر 4 ادھر دیکھیں نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں جو بھلائی کرے گا میں اللہ اس کی برائیاں مٹا دوں گا نیکی کرنے سے میں اللہ گناہ آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے نام اعمال میں نیکی آتی جائے گی گناہ مٹتا جائے گا کہاں لکھا ہوا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات نیکی کرتے جاؤ اچھائی کرتے جاؤ بھلائی کرتے جاؤ گناہ مٹواتے جاؤ امام کائنات نے فرمایا بنی اسرائیل کی بدترین عورت گناہگار ترین عورت کتے کے بچے کی پیاس بجھا دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی جانور کے ساتھ بھلائی کرنے کے بدلے میں اس گناہگار عورت کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے اچھائی کرنے سے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے پہلا فائدہ اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے دوسرا فائدہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے تیسرا فائدہ اللہ نیکی ضائع نہیں کرتا چوتھا فائدہ اللہ گناہ مٹا دیتا ہے پانچواں اور آخری فائدہ کرو گے بھلائی ایمان سے
بتاؤ، ایمان سے بتاؤ. جو بندہ ہمارے معاشرے میں تہجد گزار ہو، نمازی ہو، پکا روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی، اسے معاشرے میں اچھا کوئی کہتا ہے؟ میں نے کبھی نہیں سنا. جب بندہ مر جائے نا، مر جائے تو جنازے پہ جب تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اکثر جنازوں میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا اچھا تھا. یہ ساتھ کوئی نہیں کہتا کہ نمازی تھا اچھا تھا، یہ کوئی نہیں کہتا. میں نے کبھی نہیں سنا بندہ بڑا اچھا تھا، حاجی تھا، ہر سال حج پہ جاتا تھا. نہیں، لوگ آپ کی اچھائی کی تعریف اس وقت کریں گے جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو گے. بندہ کہے گا یہ بندہ بہت اچھا تھا، غریبوں کی غربت برداشت نہیں کرتا تھا، بہت اچھا تھا، جب بھی ملتا مسکرا کے ملتا، بہت اچھا تھا یار، اتنا صابری بندہ تھا. چھوٹے بھائی سارے مل کے ساری زندگی اس پہ کیس کر کے عدالت میں اسے پیش کرواتے رہے، پھر بھی وہ بھائیوں سے بدلہ نہیں لیتا تھا، بڑا اچھا تھا. نمازی کو اچھا کوئی نہیں کہتا. پڑھنی چاہیے نماز، لیکن نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نمازی کو نماز کا اپنی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے. جب کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے، ذات کو بھی فائدہ ہے، اولاد کو بھی فائدہ ہے، معاشرہ بھی سنور رہا ہے، اللہ عرشوں پہ بھی خوش ہو رہا ہے. لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجیے. کتنے فائدے ہو؟ کتنے؟ پہلا فائدہ رحمت قریب ہوگی. شیخ صاحب شفقت فرمایا آپ نہیں، رحمت قریب ہوگی. دوسرا آپ اور آپ تگڑے رہو، تگڑے رہو، اللہ کی رحمت قریب ہوگی. نمبر 2 محبت نصیب ہوگی. نمبر 3 اللہ نے کی ظاہر کرے گا. نمبر 4 اللہ تجربہ کر کے دیکھیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے دیکھو، اگر یہ فائدے نصیب نہ ہوں میں منبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں. تجربے کی بات ہے، یہ تھیوری نہیں ہے، یہ کتابت نہیں ہے، حقائق کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے کلام پہ یقین کر کے آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، اللہ آپ کو یہ فائدے نصیب کرے گا اور اللہ آپ کی زندگی بہتر بنا دے گا. جو بھی اچھائی کرے گا. نمبر 1 ڈالر ملیں گے، اللہ کی رحمت قریب آئے گی. رحمت چاہیے آپ کو نہیں چاہیے، مانگنی نہیں پڑے گی، خود بخود قریب آ جائے گی. اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ نیکی ظاہر کرے گا. نمبر 4 اللہ 5واں اور آخری فائدہ. آپ چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ بھلا ہو؟ چاہتے ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے، فطرت ہے. کیا خیال ہے؟ چاہتے ہو نا؟ اور آج چاہتی ہیں ماں باپ میرے ساتھ بھلا کریے. آخری بات ہے میری، خدا را توجہ فرمائی. ماں باپ چاہتے ہیں اولاد ہمارے ساتھ بھلائی کرے. چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ ایسے کیسے بھلائی ہوگی؟ خود کسی کے ساتھ بندہ بھلائی نہ کرے اور خود یہ تمنا رکھے کہ میرے ساتھ بھلائی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ، یہ تو اصول کی بات ہے. مجھ سے کوئی بندہ پوچھے بھی آپ مولانا عثمان صاحب کے جلسے پہ نہیں آئے صاحب، میں پہلے یہی جواب دوں گا کہ مولانا صاحب میرے جلسے پہ آئے تھے، میں جاؤں. فطرت ہے یار. او بھائی آپ کے سگے بھتیجے کی شادی تھی، آپ کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ او نہیں، بھتیجا تو ہے لیکن وہ نہیں آئے تھے میرے بچے کی شادی پہ. یعنی جو آپ کے پاس آتا ہے پھر آپ اس کے پاس، اور جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو تب جا کر کے کوئی آپ کے پاس. آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بھلائی ہو تو پہلے آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو تب اللہ جا کے بھلائی کرے گا. وہ ایک اردو کا محاورہ ہے نا، جیسا کرو گے، سارے بولو بولو. یہی بات اللہ نے سورہ رحمان میں سمجھائی ہے. اسی آیت کو میں نے شروع میں پڑھا ہے. اللہ فرماتا ہے ہر جزا کرو گے ویسا بھلو گے. آپ دوسروں کا پانی بند کرو گے تو تمہارا بھی بند ہوگا. اگر کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرو گے تمہارے ساتھ بھی بد اخلاقی ہوگی. یہی کل مکر السیئ
اس کی یہ میرا دعویٰ ہے نا، بھلائی کرو گے تو بھلائی۔ اب آپ کہیں گے سمجھاؤ مولوی صاحب، کسی نے بھلائی کی ہو پھر اس کے ساتھ ہوئی ہو، کوئی دلیل آئے گی تو بات سمجھ آئے گی نا؟ سننا چاہتے ہیں آپ یا بس کر دو؟ 12 بجے عثمان صاحب کو چاہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک، توجہ ہے۔ ادھر دیکھیں 5واں فائدہ، پہلی بات اللہ کی رحمت قریب آئے گی، دوسری بات اللہ کی محبت نصیب ہوگی، تیسری بات اللہ نیکی ضائع نہیں کرے گا، چوتھی بات اللہ گناہ معاف کر دے گا، پانچویں بات اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے اللہ فرماتا ہے وہ بدلہ دے نہ دے میں اللہ بدلہ دوں گا، میں اللہ بھلائی کروں گا۔ پہلی دلیل نبی کریم علیہ السلام طائف کی بستی میں موجود ہیں، طائف والوں کو توحید سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید سنا رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام وحدانیت توحید سمجھا رہے ہیں، طائف والوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے، میرے نبی پاک کا چہرہ مبارک زخمی ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ سے آپ کو قریب والے باغ میں لے گئے، امام کائنات باغ میں تشریف فرمائے، حضرت زید بھی ساتھ ہیں، آپ کے جسم سے نکلا ہوا خون آپ کے جوتے مبارک میں جم جاتا ہے، پاؤں نکالنا مشکل ہو رہا ہے، امام کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک شخص سامنے آ جاتا ہے، اللہ کے نبی جی آپ نے فرمایا کون؟ اللہ کے نبی میں مطعم بن عدی ہوں، میرا نام مطعم ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، آپ نے فرمایا مطعم کیا مسئلہ ہے، کیا لینے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ مطعم کہنے لگا اللہ کے نبی طائف والوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن آپ بااخلاق ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں اللہ ان کا بھلا کرے، پھر اللہ کے نبی میرے ذمہ کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں، آپ نے فرمایا کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو میں اپنی کسٹڈی میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچاؤں تاکہ طائف والے دوبارہ آپ کو تکلیف نہ دیں، آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر یہ نیکی کرتا ہے تو ٹھیک ہے یار کر۔ مطعم بن عدی نے امام کائنات کو اپنے ساتھ ملایا، مسلمان بھی نہیں ہے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہے، میرے نبی کو کڑے میں لے کے جا رہا ہے، سپاہی بھی ساتھ ہیں، دوست بھی ساتھ ہیں، طائف کی بستی کے اندر سے گزر رہا ہے، مطعم نے طائف والوں کو للکار کے کہا خبردار خبردار خبردار، آمنہ کے لال کو جس نے تکلیف دی میں مطعم اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اب مطعم کی آنکھ شام میں ہے، محمد رسول اللہ میرے نبی کو لے کے جا رہا ہے، مکہ مکرمہ میں پہنچایا، اپنے گھر میں پہنچایا، جب مطعم واپس آنے لگا میرے نبی نے آواز دے کے فرمایا مطعم اللہ تیرا بھلا کرے، تیری بھلائی مجھے کبھی نہیں بھولے۔ ادھر دیکھیں مشکل وقت میں جو آ جائے زندگی بھر نہیں بھولتا، جب بندہ کسی وجہ سے تو یہ تعلیم دی گئی کہ کوئی بیمار ہو جائے چل کے تیمارداری کیا کرو، مشکل وقت میں کوئی آ جائے جس میں مشکل آ جاتی ہے اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی تقریباً ختم ہو جاتی ہے، میرے نبی نے فرمایا تو مسلمان تو نہیں ہے لیکن میرے ساتھ جو اچھائی کر کے جا رہا ہے اللہ تیرے ساتھ بھلا کرے، مطعم چلا جاتا ہے، وقت گزرتا رہا، 70 والوں ذرا میری بات درد دل سے سنیے گا، جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں کافروں کی تعداد 70 کے قریب قیدی ہوئے، میرے نبی کریم نے فیصلہ کیا قیدی فدیہ دیتے جائیں اور اپنی جان چھڑواتے جائیں، قیدی فدیہ دے کے جا رہے ہیں، اچانک ایک نوجوان میرے نبی کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ کے نبی میرا یہ فدیہ ہے، میرا یہ ٹیکس ہے، مجھے چھوڑ دیجئے، آپ نے فرمایا تو کون ہے؟
بیٹا جبیر ہوں۔ آپ نے فرمایا کون مطعم؟ اللہ کے نبی وہ مطعم جس نے آپ کو امن امان مکے پہنچایا تھا۔ میرے نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا پاپا بہت اچھا انسان تھا، تمہارا پاپا بہت اچھا انسان تھا۔ سکھر والوں ایک نقطہ اپنے دامن میں لے کے جاؤ، اگر دنیا میں اپنی زندگی میں کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو گے تمہاری نسلوں کے ساتھ بھلائی ہوتی رہے گی۔ ہر کوئی کہے گا اس کا پاپا بہت اچھا تھا، ہر کوئی کہے گا اس کا دادا بہت اچھا تھا۔ جو بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے جائے اللہ اس کی نسل کے ساتھ بھلائی کرواتا ہے۔ میرے نبی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا جبیر تیرا پاپا مطعم بڑا اچھا انسان تھا، اب میں تجھ سے فدیہ لے کے تجھے چھوڑوں میرے ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں محمد برداشت نہیں کرتا۔ تیرا پاپا اچھا انسان تھا، تیرے پاپے نے میرے ساتھ بھلائی کی ہو اور میں تیرے سے فدیہ لے کے تجھے چھوڑوں یہ اچھا نہیں لگتا۔ جا فدیہ لے کے جا، تو بھی خود چلا جا۔ جبیر فدیہ واپس لے کے جا رہا ہے۔ میرے نبی کریم آواز دے کے فرما رہے ہیں اور جبیر جی اللہ کے نبی اگر تیرا پاپا مطعم زندہ ہوتا، اگر آج یہاں چل کے آ جاتا، تیرے پاپے کے چل آنے پر سارے قیدیوں کو میں ویسے رہا کر دیتا، کسی سے بھی ٹیکس نہ دیتا، کیونکہ تیرے پاپے کی میرے ساتھ نیکی ہے۔ اس کے پاپے نے آمنہ کے لال کے ساتھ بھلائی کی تھی، اللہ نے آمنہ کے لال کے ذریعے اس پاپے کے بیٹے کے ساتھ بھلائی کروائی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا کرو گے، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگلی بات پہ غور کیجئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دسترخوان بچھانے لگے، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے لگے، آپ نے فرمایا میرے ساتھی چلا جا، سامنے بندہ نظر آ رہا ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے، چرواہا نظر آ رہا ہے، اسے بلاؤ اور میرے ساتھ آ کے بٹھاؤ۔ آدمی چلا جاتا ہے، او بھائی تجھے عبداللہ بن عمر بلا رہے ہیں، اس نے کہا میں آ جاتا ہوں۔ جب بکریوں کا چرواہا آیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، کچھ کھا پی لیجیے۔ اس نے کہا جی معذرت میں آپ کے ساتھ کھا پی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا وجہ؟ کہنے لگا یعنی صائم، میں روزے کے ساتھ رمضان بھی نہیں تھا بھی بکریوں کا چرواہا، پہاڑی زمین ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، گرمی کی شدت ہے، بکریاں چرا رہا ہے روزے کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سوچا بھی اس کی ازمائش کرتے ہیں۔ اچھا یار یوں کر، ادھر دیکھیں، ایک بکری دے دے پورے ریوڑ سے، منہ مانگی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، ذبح کرتا ہوں تمہارا ایسا گوشت کا بھی تمہیں دے دوں گا، پیسے بھی لے جا گوشت بھی لے جا۔ سوچ سوچ کے کہتا ہے اے کبرا حضور یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں غلام ہوں، میرے مالک کا مال ہے، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بکری نہیں بیچ سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری کیا مجال کہ میں اپنے مالک کا مال بیچوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سوچا بات تو ٹھیک کرنا ہے، مزید اسے آزماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے تیرے مالک کو کیا پتا چلے گا ابھی ایک بکری کم پڑ گئی ہے۔ کہنے لگا میرا مالک بکریاں گن کے دیتا ہے، شام کو بھی گن کے کھڑا کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کون سی بکری کم ہے کون سی زیادہ ہے۔ اچھا اگر اسے پتا بھی چل جائے، جی اگر چل جائے تو میں کیا کروں؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اگر پتا چل بھی جائے اسے کہنا میں سو گیا تھا،
مہمانوں میرے جملے ضائع نہ کیجئے گا۔ اس بکریوں کے چرواہے نے کیا جواب دیا؟ اس کے چولے اور کرتے پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، سر پہ پگڑی نہیں ہے، پیروں میں جوتے نہیں ہیں، بکریوں کا چرواہا ہے۔ آگے سے کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر، جب میں اپنے مالک کو مطمئن کر رہا ہوں گا اور یہ کہہ رہا ہوں گا کہ بھیڑیا بکرے کھا گیا تھا، اے عبداللہ مجھے مطمئن کیجئے، پہلے مجھے بتائیے این اللہ، اس وقت میرا اللہ کہاں ہوگا؟ کیا میں اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا؟ کیا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ کیا میں اللہ کریم کے سامنے نہیں کھڑا ہوں گا؟ اتنی سی بات کرنے کی دیر تھی، حضرت عبداللہ بن عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، دسترخوان لپیٹا واپس جا رہے ہیں اور بار بار یہی کہتے ہوئے جا رہے ہیں، واہ بکریوں کا چرواہا تیرا ایمان، تو کہتا تھا این اللہ، اللہ پھر کہاں ہوگا؟ روتے روتے حضرت عبداللہ بن عمر مدینے میں آئے، آ کر کے پتہ کیا وہ غلام کس کا غلام ہے۔ آئیے 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 دعوت فکر لے کے جائیے، یہ پیٹھ پیچھے اپنے مالک سے بھلائی کر رہا ہے، آسمان والا رب اس کے ساتھ کیسے بھلائی کرتا ہے، ذرا دیکھیے غور کیجیے، اپنا ایمان بڑھائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا یہ کس کا غلام ہے؟ جی فلاں بندے کا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر چلے گئے، غلام بیچ رہے ہیں، اس نے کہا جی غلام بیچ دوں، بکریوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا بکریوں کا بھی مول بتا، بکریوں کے بھی پیسے لے لے، بکریاں بھی خرید لی۔ عبداللہ بن عمر نے غلام بھی خرید لیا اور فرما گئے جب شام کو چرواہا واپس آئے میرے پاس بھیج دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر انتظار کر رہے ہیں، جب شام ہو جاتی ہے بکریوں کا چرواہا آ جاتا ہے، مالک نے کہا آج کے بعد تو میرا غلام نہیں ہے، عبداللہ بن عمر نے تجھے خریدا ہے، جا عبداللہ بن عمر کے پاس چلا جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں نے تو غلامی کرنی ہے، جو بھی مالک مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر راہ تک رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، جب بکریوں کا چرواہا آیا حضرت عبداللہ بن عمر مسکرا کے ملے اور فرمانے لگے جا تجھے مبارک ہو، میں نے تجھے خریدا ہے۔ اس نے کہا مبارک اس بات کی، میں وہاں بھی غلامی کرتا تھا اور یہاں بھی غلامی کرتا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر مسکرا پڑے، فرمایا میں نے غلامی کے لیے نہیں خریدا، میں نے تجھے اللہ کی بندگی کے لیے خریدا ہے، میں تجھے آزاد کر رہا ہوں اور یہ بکریاں میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں، جا آج کے بعد غلامی تیری زندگی سے ختم ہو جائے گی، آزادانہ طور پہ اللہ کی عبادت کر، مجھے تیری اچھائی بڑی پسند آئی۔ اللہ سچ فرماتا ہے جو کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلائی کروائے گا، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، جو اچھائی کرے گا اس کا پہلا فائدہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت قریب آئے گی، جو اچھائی کرے گا اس کا دوسرا فائدہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، جو نیکی کرے گا اس کا تیسرا فائدہ اللہ نیکی ضائع نہیں کرے گا، لا یضیع اجر المحسنین، جو نیکی کرے گا اس کا چوتھا فائدہ اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا، ان الحسنات یذہبن السیئات، پانچواں اور آخری فائدہ جو بندہ کسی سے بھلائی کرتا رہے گا اللہ آسمان سے اس کے ساتھ بھلائی کرے گا، الجزاء